خداوند یسوع مسیح کے نام میں اسلام اور راہ حق کی جانب سے خوش آمدید۔ مقدس متی کی انجیل 6 باب 9 اور 10 آیت میں یسوع نے کہا، پس تم سب اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ سلیم بھائی، یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس طرح دعا کریں کہ تیری مرضی پوری ہو؟ عرب بھائی، خداوند یسوع نے اس طرح دعا کرنا نہ صرف سکھایا بلکہ اپنی زمینی زندگی اور منسٹری میں یوں ہی کر کے اس کی مثال بھی قائم کی، جو ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ مقدس متی کی انجیل 26واں باب 36ویں آیت سے 42ویں آیت میں جب یسوع شاگردوں کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں، پھر آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر 42ویں آیت میں دوبارہ یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ جب ہم اے باپ تیری مرضی پوری ہو کہہ کر دعا کرتے ہیں تو زندگی کے ہر پہلو میں خدا کے اختیار کو تسلیم کر کے یسوع کو فالو کرتے ہیں، اور میں تو شکر کرتا ہوں کہ میری زندگی اور یہ دنیا خدا کے کنٹرول میں ہے، نہ کہ کسی ایک انسان کے قبضہ میں۔ خدا کے اختیار کو تسلیم کرنا اور اس کی پاک مرضی کے آگے جھکنا بڑی برکت کی بات ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ جو مستقبل اور غیب سے واقف ہے، میری ہر ضرورت کو بہتر جانتا ہے، اور جب ہم اس کی پاک مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو اس کے سارے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ سلیم بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارا آسمانی باپ ہماری زندگی کی ہر ایک ضرورت کو نہ صرف ہم سے بہتر جانتا ہے بلکہ ہر ایک ضرورت کو اپنے رحم کے وسیلے سے پورا بھی کرتا ہے، اور یہ سب ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ میں پولس رسول کے کلسیوں کی کلیسیا کے نام خط کا حوالہ دوں گا۔ پہلا باب اس کی 16 اور 17 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، تو پھر کیوں نہ ہماری زندگی میں اس کی مرضی پوری ہو۔ دوسرے، یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر ہے زمین پر بھی ہو کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم روزمرہ زندگی کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ آزمائشیں اور امتحان تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ یعقوب کے خط پہلا باب 2 سے 4 آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ ہو۔ پھر پہلا پطرس پہلا باب اس کی 6 اور 7 آیت میں ہے کہ ہمیں یہ سب یسوع کی محبت میں برداشت کرنا ہے، تاکہ ہمارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ عبرانیوں 8 باب 28 سے 29 بھی ہمارے ایمان کی مضبوطی اور ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ عرب بھائی، اس آیت میں سب چیزیں مل کر کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے
اس سے انگریزی زبان کا لفظ سینرجزم نکلا ہے۔ کیمسٹری میں سینرجزم اس کیمیکل عمل کو کہتے ہیں جس سے دو یا زیادہ مہلک نقصان دہ مضر عناصر مل کر کوئی مفید مرکب پیدا کر دیں۔ کلورین اور سوڈیم دونوں زہریلے اور مہلک عناصر ہیں، لیکن یہ مل کر سوڈیم کلورائڈ یعنی نمک پیدا کرتے ہیں، جو کہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو آئیں مل کر دعا کریں، اے آسمانی باپ، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، اسی طرح تیری کامل مرضی ہماری زندگیوں اور گھرانوں میں بھی پوری ہو، اور یوں تیری قدرت اور تیرا جلال ظاہر ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین۔ معزز ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی آراء اور سوالات ہمیں info@rahehaq.org پر بھیجیں۔